اس دنیا میں اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی قسمت کو پل بھر میں بدل سکتا ہے تو وہ یہی ہے، صرف 3 بار، جی ہاں صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر جو ہوگا وہ آپ خود دیکھو گے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، اتنا تیز اثر کرنے والا، اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے دوستو، آج کا دن آپ کی غریبی کا آخری دن ہو سکتا ہے، آج کے آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ سکتے ہیں، آج کے بعد یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ مجبوری آپ کی زندگی سے ختم ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ یوں ہی در در بھٹکتے رہو گے، ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو گے، آج وہی لوگ آپ کا بدلا ہوا حال دیکھیں گے۔ بس کرنا کیا ہے، ایک گلاس صاف پانی لینا ہے اور اس پر صرف 3 بار پڑھنا ہے، یا ربنا، یا ربی، اور ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ ملانا ہے۔ یقین کرو یہ کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہر طرح کی مشکل، ہر پریشانی، بے اولادی، رشتوں کی بندش، یہاں تک کہ بیماری، نظر، بد، جادو، سب کو ایک جھٹکے میں ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بند کاروبار پھر سے چل پڑیں گے، رکی ہوئی قسمت پھر سے جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ نے زندگی بھر وظیفے پڑھے، تسبیحات پڑھے اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا، تو میرے غریب بھائیوں اور بہنوں، بس ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھ لو۔ یہ پانی والا عمل دنیا کے سب سے سچے اور آزمائے ہوئے عملوں میں سے ایک ہے۔ بڑے بڑے علماء، کرام، اللہ کے ولی، سب کی ایک ہی رائے ہے، جب بھی کوئی انسان یا ربنا اور یا ربی کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کی پریشانیاں، اس کی مشکلیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ دھیان سے سنو، کوئی خاص وقت نہیں، صبح، دوپہر، شام، رات، جب دل چاہے پڑھ سکتے ہو، گھر میں، دفتر میں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، بس جیسے ہی یہ بات تم تک پہنچے کوشش کرنا اسی وقت عمل کر لو، کیونکہ یہ عمل پڑھتے ہی قرض دور ہونے لگتے ہیں، یہ عمل پڑھتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اب اصلی طریقہ، ایک گلاس پانی لو، صاف پینے والا پانی، کانچ کا ہو، پلاسٹک کا ہو، سٹیل کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، پانی اپنے سامنے رکھ لو۔ سب سے پہلے اگر درود شریف یاد ہے تو ایک بار پڑھ لو، اور اگر نہیں آتا تو بس پڑھ لو، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصلی وظیفہ شروع کرو، یا ربنا، یا اللہ، 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار یا ربنا یا اللہ، دوسری بار یا ربنا یا اللہ، تیسری بار یا ربنا یا اللہ، بس صرف 3 بار۔ یہ پورا عمل 30 سیکنڈ بھی نہیں لیتا، لیکن اثر پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یقین کے ساتھ کرو اور پھر دیکھو کیسے اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ عمل آپ کی پوری زندگی کے کام آنے والا ہے۔ جو لوگ آپ پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، انہیں یہ پانی پلا کر دیکھو، خدا کی قسم وہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ چاہے آپ لاکھوں وظیفے پڑھ لو، جب تک یہ پڑا ہوا پانی آپ کے جسم میں نہیں جاتا، اصل اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ پانی ایسے شخص کو پلا دو جو آپ پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظلم کرنا چھوڑ دے گا۔ جو آپ سے نفرت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، بیوی ناراض ہے، اسے یہ پانی پلا دو، یقین کرو وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ جو بھی ناراض ہے، جو بھی نفرت کرتا ہے، سب کو پلا دو، ساس کو پلا دو، باس کو پلا دو، آفس میں اپنے باس کو پلا دو، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ پر قرض ہے، جو آپ سے پیسے مانگنے آتا ہے، اسے یہ پانی پلا دو، وہ قرض معاف کر دے گا۔ اور اگر آپ خود قرض میں ڈوبے ہوئے ہو
تو خود یہ پانی پی لو، لوگ آپ کا قرض معاف کر دیں گے۔ اگر غربت ہے آپ کا ہے، یہ عمل کرو، غیبی مدد آپ کے دروازے پر آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ 3 الفاظ میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بہت وظیفے دیے، لیکن جب بھی یہ پانی والا عمل کسی کو دیا، میں نے ایک ہی دن میں لوگوں کے حالات بدلتے دیکھے۔ بے روزگار کو روزگار مل گیا، روٹھا ہوا محبوب واپس آ گیا، ظالم سیدھا ہو گیا۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ پر بد نظری ہے، کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، آپ اچھا کھا رہے تھے، اچھا جی رہے تھے، اور کسی نے حسد میں دیکھ لیا تو تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ کاروبار پر نظر، گھر پر نظر، زندگی پر نظر، یہ پانی اپنی دکان میں چھڑک کر دیکھو، اپنے گھر میں چھڑک کر دیکھو، اور خود بھی پیو، جسم کے کونے کونے سے بد نظری، جادو، بندش سب ختم ہو جائے گا۔ آج کل ہر انسان انہی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، کہیں بد نظری، کہیں جادو، کہیں بندش۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلے ہیں تو یہ پانی پی لو، جادو کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا، اور جادو، بندش، بد نظری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور آگے کے لیے بھی حفاظت رہے گی۔ یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ اب طریقہ سن لو، صبح، دوپہر، شام، جب دل کرے، اگر سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر پڑھو گے تو اثر اور زیادہ ہوگا۔ ایک گلاس پانی لو، صاف پانی، چاہے کانچ کا ہو، مٹی کا ہو، پلاسٹک کا ہو، جہاں سے بھی صاف پانی ملتا ہو وہیں سے لے لو۔ پانی اپنے سامنے رکھو، سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھو، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ اگر درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ پڑھ لو، اگر نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، یا کم سے کم صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ اب اصلی عمل شروع کرو۔ پہلا وظیفہ یا ربنا، یا اللہ 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار یا ربنا یا اللہ، دوسری بار یا ربنا یا اللہ، تیسری بار یا ربنا یا اللہ۔ اب وہیں بیٹھے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی 3 بار، لیکن اس بار ایک خاص جملے کے ساتھ، یا ربی المدد۔ پہلی بار یا ربی المدد، دوسری بار یا ربی المدد، تیسری بار یا ربی المدد۔ بس یہ پورا عمل صرف 30 سیکنڈ لیتا ہے، اور اگر 30 سیکنڈ میں آپ کی زندگی بدل جائے تو کیا آپ نہیں کرو گے؟ غربت ختم، قرض ختم، بیماری ختم، پریشانی ختم، جادو، بندش، بد نظری ختم۔ اے میرے غریب بھائی، اب بھی سوچے گا، ایک بار، صرف ایک بار اپنی زندگی کے لیے پڑھ لے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ لے، اپنے ماں باپ کے لیے پڑھ لے۔ اگر آج لاپرواہی میں یہ موقع چھوڑ دیا تو ساری زندگی پچھتائے گا۔ خدا کی قسم، ایسا وظیفہ پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، جس گھر میں یہ عمل پڑھا جائے گا اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی۔ روٹھے ہوئے محبوب کو پلاؤ، جسے پلانا ہے پلاؤ، اس کی زندگی سنور جائے گی۔ میرے دوستوں، یہ وہ عمل ہے جو پوری دنیا پر بھاری ہے۔ اب تیسرا حصہ دھیان سے سنو۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس عمل میں ایک ایسا خزانہ ہے۔ آپ نے پہلے یا ربنا یا اللہ 3 بار پڑھا، پھر یا ربی المدد 3 بار پڑھا، اب تیسرے نمبر پر وہ لفظ، وہ خزانہ، اگر انسان صرف یہی پڑھ لے تو یقین کرو یہ بد نظری کو ختم کر دیتا ہے، یہ جادو، بندش سب کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ جس بد نظری، جس جادو، جس بندش نے آپ کی زندگی کو تباہ کیا ہے، یہ اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، اور آگے کے لیے بھی حفاظت دے گا۔ آپ کی تباہی کی اصل وجہ یہی ہے، لوگوں نے آپ کو نظر لگائی
لوگوں نے آپ پر جادو کروایا، لوگوں نے بندشیں لگوائی، آپ تھک جاؤ گے وظیفے پڑھ پڑھ کر، لیکن اثر نہیں ہے۔ جب تک یہ سچا وظیفہ نہیں پڑھو گے۔ اب تیسرا وظیفہ سنو، یہ قرآنی وظیفہ ہے جس کے معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ جو انسان بنا سمجھے بھی پورا یقین رکھ کر اسے پڑھ لے، اس کے حالات فوراً بدل جاتے ہیں۔ اب پڑھنا کیا ہے؟ الف لام میم 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی بار الف لام میم، دوسری بار الف لام میم، تیسری بار الف لام میم، بس صرف 3 بار۔ اب آپ نے 3 وظیفے پورے کر لیے۔ اب چوتھا وظیفہ دھیان سے سنو، ایک لفظ بھی آگے پیچھے مت کرنا۔ اب آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سکون سے، اطمینان سے۔ پہلی بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیسری بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صرف 3 بار یاد رکھو۔ پہلا کلمہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسری طرف دنیا کی ساری تسبیحات، تو پہلا کلمہ بھاری پڑے گا۔ اب آخری حصہ سنو، یہ پانی آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھو، یہ پانی آپ کی زندگی بدل دے گا۔ لوگ حیران رہ جائیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے تم نے کیا پڑھا ہے؟ کل تک تم غریب تھے، آج تمہاری زندگی کیسے بدل گئی؟ اب آخری وظیفہ سب سے پہلے ایک بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر، پورا سورہ کوثر ایک بار، صرف ایک بار، اور اس کے بعد اللہ کے 2 عظیم نام پڑھو، یا غنی یا رزاق۔ اسی کے ساتھ یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ کرو، بیماری ختم، قرض ختم، غربت ختم، اور دولت آپ کے دروازے پر آئے گی۔ اب آپ فقیر نہیں رہیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ تمام وظائف جب آپ ایک ساتھ صحیح ترتیب اور تعداد میں پانی پر پڑھیں گے تو بڑی سے بڑی مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یا گنیو یا رزاقو صرف 3 بار پڑھنا ہے، پھر اس پانی پر دم کر کے ایک گھونٹ پی لینا ہے، اور باقی پانی کو بڑے پانی مٹکا یا کولر میں ملا دینا ہے۔ اس کے بعد یہ سارا پانی بھی اثر والا بن جائے گا۔ اس پانی کو ختم نہیں ہونے دینا، جب کم ہو جائے تو اس میں اور پانی ملاتے رہیں اور اسے لگاتار استعمال کرتے رہیں۔ بیمار کو پلائیں، گھر میں چھڑکیں، ضرورت مند کو دیں، انشاءاللہ ہر پریشانی میں فائدہ ہوگا۔ آخر میں درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر اسے استعمال کریں، بس اسی کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ خود اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، صبح کا وہ وقت جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جب پورا سنسار ابھی جاگ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جسم اور روح بالکل خالی ہوتے ہیں، یعنی نہار منہ بالکل خالی پیٹ، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سب سے زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس مبارک اور قیمتی وقت میں جو شخص بھی قرآن مجید کی یہ 2 عظیم الشان صورتیں پانی کے ایک گلاس پر پڑھ کر دل کے پورے یقین کے ساتھ دم کر کے وہ پانی پی لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے اور اس کے پاک کلام کی برکت سے جو اس انسان کو دن کا پہلا پیشاب آتا ہے، اس کے ذریعے اس کے جسم کے اندر چھپی ہوئی تمام بیماریوں کا، تمام زہریلے مادوں کا اور ہر قسم کے دائمی مرض کا خروج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس نے صدیوں سے مایوس لوگوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ صرف 3 دن، جی ہاں صرف 3 دن، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مریض کو جو برسوں سے دائمی مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کا جسم بیماریوں کا گھر بن چکا ہے اور جس کو دنیا کے کسی ہسپتال اور کسی حکیم سے شفا نہیں ہو رہی، آپ یہ معجزاتی پانی اسے پلا کر دیکھیں۔ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہ شفا رکھی ہے جو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔
جو بندہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے، جو دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کے تھک چکا ہے، جس کی جیب خالی ہو چکی ہے اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اور ڈاکٹروں نے یہاں تک جواب دے دیا ہے کہ اب اس مریض کی صرف خدمت کریں، اب دنیا کی کوئی دوا اس پر اثر نہیں کرے گی اور اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی ان صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لا علاج مریضوں کو بھی بستر مرگ سے اٹھا کر صحت و تندرستی کی نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جو لا علاج بیماریاں ہیں، جن کا نام سن کر انسان کانپ جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے ان سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کرتے ہیں، ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، تو ان کی برکات پہلے ہی دن سے بلکہ پہلی ہی خوراک سے آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سامنے، آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے شیشے کی طرح سب کچھ عیاں ہو جائے گا کہ کیسے اللہ کا کلام جسم کے اندر جا کر بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اس عمل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی پہلی صورت کی عظمت کو جاننا ہوگا، اور اس صورت کا نام مصلے پر بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے پکارنا ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی صورت جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ مبارک صورت سورہ الفاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ الفاتحہ ہی قرآن مجید کی وہ سب سے پہلی جلیل القدر اور عظیم الشان صورت ہے، جس کے بارے میں کائنات کا ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی صورت ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے اللہ والوں نے، اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کے تجربات سے بتایا ہے کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آتی تھی یا کوئی ایسا مریض سامنے آتا تھا جس کا بچنا محال ہوتا تھا، تو وہ اس سورہ الفاتحہ کو پڑھ کر پانی پر یا اس مریض پر دم کرتے تھے اور اللہ رب العزت اسی وقت شفا عطا فرما دیتا تھا۔ اس سورہ الفاتحہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پوری برکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ صورت مبارکہ ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی یہ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ اس سورہ الفاتحہ کا مقام، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اللہ کی نظر میں کس قدر زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 بار نہیں بلکہ 2 بار نازل فرما رہا ہے۔ کسی بھی کلام کی عظمت کا پتہ ہمیشہ کلام کرنے والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اس یونیورسل قاعدے کی بنیاد پر اگر آپ اندازہ لگائیں تو قرآن پاک ایک ایسا معظم، مبین اور لاریب کلام ہے کہ پوری کائنات میں اس کے مثل کسی انسان، کسی جن یا کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ کسی انسان کی سوچ نہیں، یہ خود کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے۔ اس کلام ربانی میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم، ساری حکمتیں اور جسم و روح کی تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے۔ ایک بہت بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر خود بتا رہے تھے کہ ہمارے آئی سی یو میں جہاں مریض زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ قرآن مجید کی ان صورتوں کی تلاوت کو، خصوصاً سورہ الفاتحہ کی تلاوت کو ہلکی آواز میں چلا دیا۔ آپ یقین کریں کہ صرف اس کلام کو سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مریضوں کے دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دی اور ان کو ایسی شفا عطا فرما دی کہ جو میڈیکل سائنس کی تاریخ میں ایک معجزہ بن گیا۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل، اس کا طریقہ کار اور اس کی ترتیب کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر بہت زیادہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ وہ صورتیں اور وہ وظیفہ ہے جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گا، آپ کے بچوں کے کام آئے گا اور آپ کے گھر سے بیماریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا۔ بس آپ نے اس کی ترتیب کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، بالکل ایک لفظ بھی آگے پیچھے کیے بغیر اور بتائی گئی تعداد اور عدد کی بھی کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اسے پڑھنا ہے۔
کیونکہ وظائف میں تعداد کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو کسی تالے کو کھولنے کے لیے اس کی چابی کے دندانوں کی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس عمل کے شروع میں پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ الفاتحہ کو پورے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مرتبہ پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، یعنی آپ نے ہر بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ 40 مرتبہ اس طرح پوری سورہ الفاتحہ کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آپ فجر کی نماز کے فوراً بعد مصلی پر بیٹھ کر لیں، یا اگر کسی وجہ سے فجر کے وقت نہ کر سکیں تو فجر سے پہلے تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے نہار منہ خالی پیٹ صبح کے وقت کچھ کھائے پیے بغیر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہو تو سادہ پانی پینا چاہیں تو پی سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی غذا کھائے بغیر جب آپ بالکل خالی پیٹ یہ عمل کریں گے تو اس کلام کی تاثیر آپ کے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس جائے گی اور اس کی روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ کر ملے گی۔ اس وقت کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ صبح کے وقت اللہ کے نوری ملائکہ یعنی رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے زمین پر ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور انوارات خوب زیادہ برس رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ وقت دعا کی قبولیت اور وظائف کی تاثیر کے لیے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی وہ عظیم الشان سورت پڑھنی ہے جسے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زینت اور قرآن کی دلہن کہا ہے، یعنی سورہ الرحمن۔ یہ قرآن پاک کی وہ خوبصورت سورت ہے جس سے ہر مسلمان کو ایک دلی محبت اور لگاؤ ہے، اور تاریخ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اللہ والوں نے اس سورت کو ہمیشہ اپنے روزمرہ کے ورد اور وظائف میں رکھا ہے۔ اس سورت کی برکات کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ سورت پڑھنے والا بندہ دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور بڑی سے بڑی موجی بیماریاں بھی کبھی اس کے اور اس کے گھر والوں کے قریب نہیں آتی۔ اس سورت کو بھی آپ نے اسی طرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ اگر آپ نے شروع اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے تو اس سورہ الرحمن کے ساتھ بھی آپ نے اتنی ہی تعداد رکھنی ہے تاکہ عمل کی تال میل برقرار رہے۔ حضور علیہ صلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے پیارے صحابہ کرام کے سامنے اس پوری سورت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ اکرام بڑے ادب اور خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات ہیں، کیونکہ جب میں رات کو جنوں کی وادی میں گیا اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جنات تڑپ اٹھتے تھے اور وجد میں آ کر کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ یہ سورت ہر قسم کی جسمانی، روحانی اور مالی حاجت روائی کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اب آپ نے اس پانی پر دم کرنے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت غور سے سمجھنا ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے پاس پانی کی ایک بڑی بوتل جو کہ 1.5 لیٹر یا کم سے کم 1.25 لیٹر کی ہو، اچھے طریقے سے صاف ستھری بھر کر اپنے سامنے رکھ لینی ہے۔ جب آپ دونوں صورتوں کا یہ مبارک عمل پوری توجہ، یکسوئی اور تعداد کے مطابق مکمل کر لیں
تو اس بوتل کا ڈھکن کھول کر اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ گہرا پھونک مار کر دم کر دیں۔ اس دم کیے ہوئے معجزاتی پانی کو آپ نے دن میں 3 ٹائم لازمی استعمال کرنا ہے، اور اگر گھر میں کوئی دوسرا مریض ہے تو اسے پلانا ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک حصہ صبح نہار منہ پینا ہے، دوسرا حصہ دوپہر کو کھانے سے پہلے یا بعد میں، اور تیسرا حصہ رات کو سونے سے پہلے پینا ہے۔ اگر مصروفیت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے 3 ٹائم پینا ممکن نہ ہو تو کم سے کم دن میں 2 ٹائم یعنی صبح اور شام تو آپ نے اسے لازمی پینا ہے۔ اگر آپ خود کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہے تو یہ پانی خود بھی پیے، اور پینے کے بعد تھوڑا سا پانی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ان ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے وجود پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھے طریقے سے پھیر لیں، جہاں جہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کریں گے تو اللہ کے فضل سے دوپہر تک اس کے حیرت انگیز اثرات اور اس کا بہترین رزلٹ آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور آپ کا جسم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر کی دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ دوا آپ کے جسم پر اثر نہیں کر رہی، تو مایوس نہ ہو، اس عمل کی برکت سے وہ دوا بھی اللہ کے حکم سے تیر بہدف کام کرنا شروع کر دے گی اور بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا وعدہ حق ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں